مجاہد ملت کی قدر نیت کی جو بہار بے شک اڑیسہ میں نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے یہ حضرت مجاہد ملت کا پیغام ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک حضور مجاہد ملت اسی انداز میں اگرچہ میرے شیخ اور استاد نہیں ہیں مگر انہوں نے میرا امتحان لیا ہے۔ زمانے طالب علمی میں ہم لوگ ان سے فیض طلب کرتے تھے اور فیض اٹھاتے تھے۔ حضور مجاہد ملت اکثر و بیشتر حضور صدر الشریعہ کے عرف میں شرکت کے لیے بہت تکلیف سبحان اللہ سبحان اللہ اور مقبول اتنے تھے کہ خود ایک بار عرف میں آئے تو فرماتے ہیں ہر سال اس کی تاریخ آنے سے 4-6 روز پہلے کئی بار حضرت صدر الشریعہ میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ جس سے میں نے یہ سمجھا کہ وہ مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مگر اپنی بات خصوصیت کی وجہ سے ہر عرس میں شرکت نہیں کرتا۔ یہ تقریر فرما رہے تھے عرس سے صدر الشریعہ میں تقریر کے درمیان آپ پر عزت تعریف ہو گئی اور مزار شریف کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں سرکار ہر سال آپ خواب میں تشریف لائے، مجھ سے بات مرتبہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما۔ ان کی تقریر کے بعد آپ سے ملت تقریر کے لیے بیٹھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت صدر الشریعہ جس طرح سے اپنی حیات ظاہری میں زندہ تھے اسی طرح سے ابھی بھی ہیں، اور ابھی آپ لوگوں نے حضرت مجاہد ملت کو دیکھا۔ حقیقت میں مجاہد ملت صدر الشریعہ کی زیارت کر رہے تھے اور اسی میں مخاطب ہو کر کے معافی کا ذکر کر رہے ہیں کہ سرکار میں کئی بار خواب میں دیکھتا ہوں عرس کے آپ کے عرس کے آنے کے پہلے، مگر کبھی کبھی رکاوٹ پڑتی ہے، مجھے معاف فرما دیں، معاف فرما دیں۔ مجاہد ملت کہ اس عمل پر یہ فرمانے پر بعد میں جب حضرت حافظ ملت تقریر کے لیے بیٹھے فرمایا صدر الشریعہ زندہ ہے اور ابھی حضرت مجاہد ملت نے صدر الشریعہ کی زیارت سبحان اللہ آئی۔
یہ بڑوں کی باتیں ہیں اور ان باتوں میں ثقافت کے علاوہ کوئی دوسرا پہلو ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. واہ. بے شک حق ہے. اب آج میرے دل میں کچھ کام لگائے گئے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ خانقاہ حضور مجاہد ملت کی خانقاہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی خانقاہ. اعلیٰ حضرت نے اس خانقاہ پر اپنا نائب بنا کر یہاں پر انہیں بٹھایا. بے شک حق ہے. زندہ باد زندہ باد. حضور مجاہد ملت نے میرے اوپر بہت کرم فرمایا. کیا بات. سبحان اللہ. اور آپ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تب بھی نمازتے تھے. وہ جی مبارک نور آتے اور بہت دعاؤں سے سرفراز کرنا. سبحان اللہ. غازی ایک مرتبہ جب ہم لوگ دورہ حدیث کی جماعت میں پڑھتے تھے، غازی اسی جیل سے چھوٹے سیدھے مبارک نور تشریف لائے اور فرمایا حافظ ملت سے جیسے ہی وہ آئے، حافظ ملت درسگاہ میں درس دے رہے تھے، نظر پڑی فوراً اٹھ کے حافظ ملت کھڑے ہو گئے، ہاتھ پکڑ کر کھینچ کے اپنی مسرت پر بٹھایا سبحان اللہ. اور حضرت مجاہد ملت نے جیل کے زمانے کی کچھ باتیں بتائی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ کتنی ایمان افروز ہے. فرماتے ہیں کہ میں بیمار پڑ گیا، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا تھا، اگرچہ بہت اس میں تکلف کرنا پڑتا. ڈاکٹر نے کہا کہ مر جاؤ گے تم نماز نہ پڑھو، نہیں تو مر جاؤ گے. تو مجاہد ملت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ میں نماز میں پڑھوں. نماز پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کیا ایمان تھا اس کا، سبحان اللہ. اور کیا ایمان تھا. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. اللہ نے اپنے دوستوں کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا ہے. بے شک وہ بات مجاہد ملت پر 100% آیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ان کے ولایت میں مجھے کیا شک ہوگا سوائے وہابی کے کوئی شک نہیں کرے گا. بے شک. اس لیے الحمدللہ مجاہد ملت میری سرپرستی بھی فرماتے تھے. سبحان اللہ. بنارس کا مناظرہ مجرمیہ جی جو غیر مقلدوں کے تھا، اس کے سارے شرائط میں
نے طے کیے اور اس کے بعد اسی شرائط میں تاریخ میں طے ہو گئی، مجاہد ملت کو خبر دی گئی، بہت خوش ہوئے کہ اب تک بڑی کوشش میں نے کی کہ مناظرہ کا چیلنج وہ قبول کریں، ارے واہ، اب قبول کر دیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب آپ کی صدارت میں مناظرہ ہوا، الحمدللہ آپ نے مناظر مجھے مقرر کیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مجاہد ملت کی سرپرستی میں نے مناظرہ کیا، سبحان اللہ، مناظرہ شاندار طور پر کامیاب ہوا، سبحان اللہ، 30 روز تک 8 بجے صبح سے لے کر 2 بجے تک دن میں مناظرہ ہوا، 30 روز مناظرہ ہوا، الحمدللہ۔ اس کے بعد بنارسی کے درجن بھر سے زیادہ توبہ کی اے واہ واہ، اور مجاہد ملت کے ہاتھ پر پوری بھی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو ان بزرگوں کی نعرین شریف اٹھانے کا موقع ملا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اسی کو ہم اپنی نجات کے لیے سامان مزید سمجھتے ہیں۔ واہ، بے شک، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ اب میرے ذمے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ مجھے ہی نہیں، عام طور سے اہل سنت کی رائے یہ دی گئی کہ حضرت مولانا غلام سید غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانشینی کا تاج میں حضرت مولانا سید حبیب رضا صاحب کے سر پر سجا پہلا میرے اوپر اب دستار بندی کے بعد آٹومیٹک یہ ان کے سجادہ نشین ہو گئے، سبحان اللہ، تو یہ اعلان مستقل ایک اعلان کا نمبر تھا، مگر میں نے ایک ہی جملے میں تو داخل کر دیا۔ چلیے یہ ان کے جانشین ہیں اور جانشینی کی دستار بھی امیر پہ کی جائے گی۔ اب ایک اور امر کا میں علماء کرام سے، یہاں کے علماء کرام سے مطالبہ کرتا ہوں اور یہ تنبیہ بھی کرتا ہوں کہ اس پر کاربند رہیں۔ یہ کہ رویت ہلال وغیرہ اور کچھ مشکل مسائل سامنے آتے ہیں تو یہاں کے جامعہ حبیبیہ کے دارالعلوم مجاہدین، دارالعلوم مجاہد ملت کے
میں اب تک جامعہ حمیدیہ ہی یہاں کے دارالعلوم کو سمجھتا تھا مگر اصلاح ہو گئی کیا بات وہ بھی انہیں کا ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے دارالعلوم مجاہدین کہ علماء مل جل کر کے رویت ہلال اور دوسرے امور کی کمیٹیوں میں مسائل شرعیہ کو حل کرتے تھے یہ اب بھی جاری رہے گا اگر اس میں بر وقت چیز شریکی کو بنائے جناب کی سجادہ نشینی ہو گئی اس لیے اب یہ اس میں شریک ہوں گے کیا بات ہے اس شرط کے ساتھ کہ چند سالوں کے بعد جب یہ اس کا کمیٹی کے ماہر لوگوں میں شمار ہو تو اس وقت ان کو صدارت ہوگی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے یہ سمجھ لیجیے کہ ہم لوگ صرف شخصیت پرستی نہیں کرتے بلکہ صلاحیت کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ چلیے یہ بڑا اچھا لگتا ہے چلیے اس لیے وہ اس کمیٹی میں اور اس کی میٹنگ میں ساتھ ساتھ ان کو رکھیں اور چند سال کے بعد جب یہ اس کے کاموں سے وہ اچھی طرح واقف اور ممارس ہو جائے ممارست ہو جائے تو اس کے بعد ان کو اس پوری کمیٹی کا صدر بنا دیا جائے انشاءاللہ اب سرکار بنانے کے کہاں